یہ آپ کے امیر محترم کا ایک میں نے ویڈیو سنا، کہتے ہیں کہ بابا جی کے دور میں یعنی خادم حسین رضوی کے دور میں تو لوگ اپنا اپنا تعارف کرایا کرتے تھے جب سٹیج میں آتے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ تو خادم حسین رضوی تو بہرحال اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں رسول اللہ کا کتا ہوں، ان کا تعارف یہی ہوتا تھا۔ کہتے تھے میرا کام بھونکنا ہے۔ اور سعد رضوی نے جب یہ چارج سنبھالا جماعت کا، امیر بنائے، تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ دیکھو اس سے پہلے ہمارے جو بھی مقرر سٹیج پر آتے تھے وہ تھوڑا سا اپنا تعارف کراتے تھے، اب سن لو لوگوں، ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے بس کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، رسول اللہ کے کتے ہیں۔ تو بتاؤ بھائی، جن کے امیر کتے ہوں، کتا کہلانا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے کتوں کو مروا دیا تھا، صرف وہ رکھوالی والے یا شکار والے جو کتے ہوتے تھے انتہائی ضرورت کے تحت جو رکھے جاتے تھے ان کو چھوڑ کر باقی سارے کتوں کو مروا دیا نبی علیہ السلام نے۔ اور ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آنے کا وقت بتایا تھا اور وعدہ کیا تھا، تو وہ وقت اوپر ہو گیا اور نبی علیہ السلام بہت بے چین ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا، اور جبریل علیہ السلام یعنی اپنی بات کے وقت کے مطابق نہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس قدر پریشان بے چینی، ادھر ادھر وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ تو ایک دم نیچے دیکھا کسی کونے سائڈ پر کوئی یہ چھوٹا سا پلا، کتے کا جو بچہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے گھس گیا، اندر آ گیا کسی سائڈ سے اور ایسی لک کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک دم نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کدھر سے آ گیا، اس کو باہر نکالو۔ اور پھر ساتھ ہی جیسا اس کو باہر نکالا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور ساتھ ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے پورے وقت پر آیا تھا، لیکن اندر یہ پلہ تھا، اس وجہ سے میں اندر نہیں آیا ہوں، چونکہ جس جگہ یہ کتا ہو یا وہ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو وہاں یہ رحمت کے فرشتے ہیں، وہاں جبریل علیہ السلام نہیں آتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، جب ان کا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نبی کے کتے ہیں، مدینے کے کتے، اور یہ سارے کہتے ہیں، یہ دیوبندی سب کا یہ اس میں فضائل اعمال کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارا نام مدینے کے کتوں میں، اگر اس لسٹ میں ہمارا بھی اگر نام آ جائے تو کیا بات ہے، اور اگر وہ نال ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا جائے نبی کا جوتا تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس انداز سے یہ جوتے کے بیچاری، یہ کتے کے بیچاری، کتوں کے بیچاری، تو کیا ہے ان سے کوئی بات کرے، یہ خالص دنیا دار ہیں، شرک اور کفر پھیلا پھیلا کے مرے ہیں۔ جتنا یہ شرک پھیلا رہے ہیں یقین کیجئے خادم حسین رضوی کے اوپر عذاب بڑھتا ہوگا، اور وہ چیختا ہوگا کہ بے مانو میں تو مارا گیا، تم تو رک جاؤ، تمہارے اور کرنے کی وجہ سے مجھے اور زیادہ یہاں عذاب ہوتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ اسی طریقے سے ہے، یہی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو رہا ہوگا، یہی ابو العلا کے ساتھ، یہی ڈاکٹر اسرار کے ساتھ، اور یہی دوسرے جو صوفی گزرے ہیں، ابن عربی ہو گیا، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، اور علی اجویری، اور مجدد الفسانی، اور یہ جو قبر پرستی کا شرک جنہوں نے احمد بن حنبل کے اوپر یہی بیت رہی ہوگی شرک اور کفر پھیلانے کی وجہ سے، اور ابن تیمیہ کے اوپر، ابن قیم کے اوپر، ابن کثیر کے اوپر، حجر اسقلانی کے اوپر، سب کو مار پڑ رہی ہوگی اس شرک کی وجہ سے۔ تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچو گے پھر پتہ چلے گا یہ آپ کے امیر محترم تھے یا ذلیل و خوار تھے۔ اس وقت ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے ان کو عذاب ہوگا اور ان کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ درست موقف کی توفیق عطا فرمائے۔